رخصتی کی گاڑی جیسے ہی احمد کے گھر کے بڑے اہنی گیٹ میں داخل ہوئی، گلابوں کی خوشبو ہوا میں پھیل گئی، مگر اس خوشبو کے بیچ حالہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ زندگی کا سفر ایک ہی لمحے میں بدل گیا تھا۔ گھر بھرا ہوا تھا، سب خوش اور مسکرا رہے تھے، مگر حالہ کے چہرے پر وہ خاموشی تھی جسے صرف وہی پڑھ سکتا تھا جو دل دیکھنے کا ہنر رکھتا ہو۔ احمد نے پہلی نظر میں وہ خاموشی محسوس کر لی تھی۔ جب سب رسومات ختم ہوئی اور وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے، دروازہ دھیرے سے بند ہوا۔ ایک لمبی خاموشی نے کمرے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ چاندنی پردوں سے گزرتی ہوئی کمروں میں پھیل رہی تھی۔ نہ بولنا مشکل تھا، نہ بول پانا آسان۔ احمد نے سب سے پہلے وہی بات کی جس کی حالہ کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ حالہ، آرام سے بیٹھ جاؤ، کوئی جلدی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہم ابھی بس بات کریں گے۔ اس کے لہجے میں اتنی نرمی تھی کہ حالہ کی بھیگی ہوئی پلکیں تھوڑا سا تھم گئی۔ وہ دھیرے سے بولی، میں بس تھوڑا سا گھبرا رہی ہوں، سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا۔ احمد کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، مگر اتنے فاصلے پر کہ حالہ کو کسی دباؤ کا احساس نہ ہو۔ پہلا دن ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، مگر میں چاہتا ہوں تمہیں لگے کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ یہ جملہ بس ایک جملہ تھا، مگر حالہ کے اندر جیسے جا کر رک گیا۔ اس نے پہلی مرتبہ نظریں اٹھا کر دیکھا۔ احمد مسکرا نہیں رہا تھا، وہ بس سنجیدگی سے، سچائی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسا دیکھنا جس میں کوئی ججمنٹ نہیں، کوئی توقع نہیں، صرف انسانیت۔ حالہ کی آواز ہلکی سی لرزی۔ گھر چھوڑتے ہوئے امی کی سانسیں بھی بھاری تھی۔ میں نے کبھی یوں انہیں دیکھا نہیں، احمد نے آہستہ سے کہا۔ ماں بیٹی کو چھوڑتے ہوئے اندر سے ٹوٹ جاتی ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے اندر کا بوجھ میں کم کروں گا۔ حالہ نے اپنے نچلے ہونٹ پر ہلکا سا دانت رکھ لیا، جیسے آنسو روکنے کی ضد کر رہی ہو۔ کیا سب لوگ تم سے اتنے ہی اچھے سے پیش آتے ہیں؟ احمد نے نرم ہنسی میں سانس چھوڑا۔ نہیں، مگر تم میرے لیے سب سے الگ ہو، تم میرے ساتھ پوری زندگی رہو گی، تو کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے سے شروع کریں؟ حالہ کے اندر ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا، جیسے وہ پہلی بار آسانی سے سانس لے لی ہو۔ احمد نے میز سے پانی کا گلاس اٹھایا۔ گلاس پکڑانے میں بھی وہ جھجک محسوس کر رہا تھا کہ کہیں اسے بے احترام نہ کر دے۔ لو، تھوڑا پانی پی لو۔ حالہ نے گلاس تھامتے ہوئے کچھ لمحے احمد کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ وہ نظر تھی جو کتابوں میں لکھی جاتی تھی، نہ بہت لمبی مگر بہت کچھ کہہ دینے والی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ پہلی رات ایسے بھی ہو سکتی ہے، حالہ نے دھیرے سے کہا۔ کیسی؟ احمد نے پوچھا، صاف، سادہ، اور اس میں ڈر کم ہوتا جا رہا ہے۔ احمد کے چہرے پر پہلی بار مکمل مسکراہٹ تھی۔ یہ تو بس شروعات ہے حالہ نے ذرا سا سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں کی لو سرخ ہو گئی، شرم سے نہیں، ایک نئی مناسبات کی وجہ سے۔ چاندنی بستر پر اترتی گئی، پھر دونوں کے چہروں پر خاموشیاں پگھلتی گئی۔ گفتگو بہتی رہی۔ مجھے تم سے ایک بات پوچھنی ہے، احمد نے نرمی سے کہا۔ پوچھیے۔ کیا تم خوف زدہ تھی میرے بارے میں؟ حالہ کے ہونٹ لرزے۔ اس نے چند سیکنڈ سوچا، پھر دھیرے سے کہا، ہاں تھی۔ مجھے خوف تھا کہیں تم سخت مزاج نہ ہو، کہیں تم مجھ سے فوراً سب کی توقع نہ کر بیٹھو، کہیں تم مجھے اپنے مطابق بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ مجھے خوف تھا۔ احمد کی آنکھیں نرم پڑ گئی۔ اور اب؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ حالہ نے گہری سانس لے کر کہا، اب لگ رہا ہے کہ شاید میں نے غلط سوچا تھا، شاید تم وہ نہیں جو میں نے خوف میں تصور کیا تھا، شاید تم بہتر ہو۔ احمد نے ہلکے سے سر جھکایا۔ شاید نہیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ ہمیشہ بہتر ہوں۔ حالہ نے پہلی بار ہلکی کھری ہنسی ہنس دی۔ وہ ہنسی جیسے کمرے میں گلاب کی خوشبو سے بھی زیادہ میٹھی تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ چائے کے 2 کپ میز پر تھے۔ حالہ اپنے کپ کو دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی اور احمد اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تم چائے ایسے کیوں پکڑ رہی ہو؟ احمد نے پوچھا۔ ایسے کیا ہے؟ حالہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ احمد نے ہنس کر کہا، جیسے سردیاں ہوں، حالانکہ میں نے اے سی بند کیا ہوا ہے۔ حالہ نے فوراً کپ نیچے رکھ دیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ شرما کر بولی۔ ارے میں مذاق کر رہا تھا، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں پہلی رات پہلی بار حد سے زیادہ قریب بھی نہیں تھے اور حد سے زیادہ دور بھی نہیں۔ یہ وہ درمیانی فاصلے والا رشتہ تھا جہاں دل محفوظ محسوس کرتا ہے
حالہ نے اچانک پوچھا۔ احمد، کیا تم ہمیشہ اتنے سمجھدار رہو گے؟ اگر تم ہمیشہ اتنی سچی رہو تو ہاں، احمد نے جواب دیا۔ حالہ کو وہ جواب اتنا پسند آیا کہ اس کے دل نے سیدھی دھڑکن چلانا شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد حالہ نے ایک اور سوال کیا۔ کیا میں تم سے ایک وعدہ لے سکتی ہوں؟ احمد نے سیدھا ہو کر کہا، ضرور۔ مجھے نہیں چاہیے کہ ہمارا رشتہ کنوشیاں کا ہو۔ اگر کبھی میں کچھ غلط کہوں تو مجھے سمجھانا، اگر کبھی میں ڈر جاؤں تو مجھے سنبھالنا، اگر کبھی ہم جھگڑیں بھی تو بات ختم مت کرنا، صرف مجھے بیچ میں چھوڑ مت جانا۔ احمد نے سنجیدگی سے پورے دل سے جواب دیا، تمہارا ہاتھ پکڑا ہے تو چھوڑنے کے لیے نہیں، ساتھ دینے کے لیے، اور اگر تم کبھی ڈرے تو پہلی آواز مجھے ہی دینا۔ حالہ نے نظریں نیچی کر لی۔ اس کے ہونٹوں پر بہت ہلکی مسکراہٹ آئی، وہ والی جو انسان دل کے اندر محسوس کرتا ہے، باہر کم نظر آتی ہے۔ یہ پہلی رات کوئی رسم نہیں تھی، یہ ایک صاف، گہرا، خوبصورت آغاز تھا، اور چاندنی اپنی پوری سچائی کے ساتھ ان پر پھیل رہی تھی، بلکہ ویسے جیسے نیا رشتہ کسی کے دل پر اترتا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی مانوسیت ابھی بھی تازہ ہوا کی طرح چل رہی تھی۔ احمد نے حالہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں تھکن سے بھاری تھی، مگر ان میں عجیب سی روشنی تھی، جیسے دل نے پہلی بار خود کو محفوظ پایا ہو۔ حالہ نے دھیرے سے کہا، احمد، میں ڈر گئی تھی کہ میری پہلی رات بھی ان کہانیوں جیسی ہوگی، جن میں دل کا احساس کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ احمد نے اس کے جملے کے پیچھے چھپی گھبراہٹ کو محسوس کیا۔ حالہ، جس رشتے میں دل شامل نہ ہو وہ رشتہ شروع ہی نہیں ہونا چاہیے۔ حالہ نے پہلی بار پوری طرح سانس لیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم اتنی سنجیدگی سے بات کرتے ہو۔ جو باتیں دل کو چھوئیں انہیں سنجیدگی سے ہی کرنا چاہیے۔ احمد کا لہجہ گہرا مگر نرم تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، فضا ایسی کہ جیسے کوئی اپنے اندر خاموشی سے دعا مانگ رہا ہو۔ حالہ نے آہستہ سے پوچھا، احمد، تم نے کبھی سوچا تھا کہ شادی کی بات پہلی رات کیسے ہوگی؟ احمد نے کرسی کا سہارا لیتے ہوئے کہا، میں نے صرف اتنا سوچا تھا کہ میں اپنی بیوی کو کبھی خوف کا احساس نہیں ہونے دوں گا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کی پہلی رات، پہلی صبح، پہلی بات، ہر پہلی چیز خوبصورت ہو۔ حالہ کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ ایسا جملہ شاید ہی کوئی عورت بول پاتی۔ اور تم؟ احمد نے پوچھا، تم نے کبھی سوچی تھی اپنی شادی کی رات کیسی ہوگی؟ حالہ نے نظریں جھکا لی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید بہت رسمی ہوگی، یہ شاید بس ایک ایسی رات ہوگی جو لوگ روایتوں میں سمٹ کر رہ جاتی ہے۔ مگر وہ تھوڑا سا رکی، پھر دھیرے سے بولی، یہ رات میری توقع سے زیادہ محفوظ ہے، زیادہ نرم، زیادہ انسانیت والی۔ احمد نے مسکرا کر کہا، اور یہی سب سے اہم ہے۔ چائے ختم ہو چکی تھی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ حالہ، نیند آ رہی ہے؟ احمد نے پوچھا۔ تھوڑا، مگر دل چاہتا ہے آج کی رات ختم نہ ہو۔ حالہ نے اعتراف کیا، میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھو یہ ہماری صرف پہلی رات ہے، ہماری پوری زندگی بھی باقی ہے۔ حالہ نے جیسے دل کے اندر کسی بھاری چیز کو رکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ احمد، میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں۔ کہو، احمد نے پوری توجہ سے کہا۔ تم نے مجھے آج وہ احساس دیا ہے جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ احمد، میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں ثانیہ بنیں، بوجھ نہیں۔ احمد نے دل کی سچائی کے ساتھ جواب دیا۔ تم میری زندگی کی ثانی ہو حالہ، اور اگر کبھی مشکل بھی بن گئی تو میں اسے بھی قبول کروں گا، کیونکہ رشتے مشکلوں سے نہیں ٹوٹتے، خاموشیوں سے ٹوٹتے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہم کبھی ایک دوسرے کے دل بند نہیں کریں گے۔ حالہ کی پلکوں پر نمی آ گئی تھی، وہ والی نمی جو دکھ کی نہیں، مہربانی کی ہوتی ہے۔ احمد نے آہستہ سے کہا، چلو تھوڑا سا چلتے ہیں۔ کہاں؟ حالہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ بالکنی میں۔ میں چاہتا ہوں تم تازہ ہوا لو اور یہ پہلی رات کا چاند پوری طرح دیکھو۔ احمد نے نرمی سے دروازہ کھولا۔ بالکنی میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ حالہ نے جیسے ہی قدم باہر رکھا، ہوا نے اس کے دوپٹے کو ہلکا سا چھوا۔ وہ لمحہ اتنا خوبصورت تھا کہ دل میں زندگی کی آواز گونجی۔
چاند بہت بڑا تھا، جیسے کسی نے اسے خاص طور پر روشن کیا ہو۔ کتنا خوبصورت ہے، خالہ نے سرگوشی کی۔ ہاں، مگر آج تم اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، احمد نے پہلی بار اسے مکمل سچائی سے کہا۔ خالہ نے اپنے دل کی دھڑکن کو ہاتھ سے سنبھالنے کی کوشش کی۔ تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ جو سچ ہو وہ کہنا چاہیے، احمد نے جواب دیا۔ خالہ نے آہستہ سے بالکنی کی ریلنگ پر ہاتھ رکھا۔ احمد بھی اس کے پاس کھڑا ہوا، قریب مگر حد میں، ایسا قربت بڑا فاصلہ جس میں احترام کی خوشبو ہوتی ہے۔ خالہ نے آہستہ سے کہا، احمد، میں تم پر بھروسہ کرنے لگی ہوں اور یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ احمد نے پوری نرمی سے کہا، خالہ، میں تمہارے اس بھروسے کی حفاظت کروں گا، ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ۔ خالہ نے پہلی بار اپنے دل پوری طرح کھلا محسوس کیا، جیسے زندگی کسی نرم ہاتھ سے اب اس کے کندھے پر تھپکی دے رہی ہو۔ رات اور بھی گہری ہو گئی تھی، ہوا ٹھنڈی، چاند روشن، دل ہلکے۔ احمد نے خالہ کی طرف دیکھا، چلو اب آرام کر لیتے ہیں، صبح ایک نئی زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ خالہ دھیرے سے مسکرائی، اور اس زندگی کی پہلی خوشی یہ ہے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ احمد نے دل سے کہا، اور تم میرے ساتھ ہو۔ وہ دونوں کمرے میں واپس آئے۔ احمد نے بستر کے ایک کنارے بیٹھتے ہوئے دھیرے سے کہا، خالہ، آج ہم صرف آرام کریں گے، کل سے ہماری اصل کہانی شروع ہو گئی، ایک خوبصورت، نرم اور سچی کہانی۔ خالہ نے اس کی طرف دیکھا، نظروں میں مکمل اعتماد، مکمل نرمی تھی۔ اور میں اس کہانی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ چاندنی آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی، نیند دونوں کی آنکھوں میں اترتی گئی، اور وہ پہلی رات جو اکثر جلدی میں ختم ہو جاتی ہے، بغیر جلدی کے، بغیر خوف کے، بغیر کسی بے آرام کے، ایک خوبصورت، مکمل، جذباتی اور سچا آغاز بن گئی۔ ایک ایسا آغاز جو زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہو سکتا ہے، ایک دل دوسرے دل تک پہنچ جانا۔